نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما ربي زدنا علما ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ جی الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت نمبر 32 آل عمران تک تفسیر دیکھی تھی۔ آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ آیت نمبر 33 سے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ترجمہ دیکھیں گے پھر تفسیر۔ آیت نمبر 33۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفیٰ چن لیا آدم ونوحا اور نوح وآل ابراہیم اور آل ابراہیم کو وآل عمران اور آل عمران کو علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ اب جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ آل عمران اس میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ نصرانیوں کے لیے ہے، جیسے سورہ بقرہ میں جیوز کے لیے تھا، یہودیوں کے لیے تھا، اب اس میں نصرانیوں کے لیے ہے۔ اور خصوصاً یہ آیتیں جو اب شروع ہو رہی ہیں اور اس سے آگے کی 32-33 آیتیں، اور یہ ان میں مینلی جو خصوصی طور پہ خطاب ہے وہ نصارہ کو ہے۔ اب نصارہ کو ہم جانتے ہیں کہ ان کا عقیدہ جو ہے بگڑا ہوا ہے نا، تو ان کا جو عقیدہ تھا تثلیث کا عقیدہ یا الوہیت مسیح السلام کا عقیدہ، تو اس کی نفی جو ہے آگے آنے والی آیتوں میں ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو آیتیں ہیں اگلی نیکسٹ 32-33، اور یہ جو اس کا شان نزول جو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سن 9 ہجری میں جو ہے کیا ہوا تھا، پورے جزیرہ عرب میں اسلام پھیل رہا تھا، ہے نا، اس وقت سن 9 ہجری میں، اور آلموسٹ مطلب پھیل ہی چکا تھا پورے جزیرہ عرب میں، اور سب طرف جو ہے اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا اس وقت۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا تھا کہ بہت سارے وفد جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے تھے، تو نجران سے بھی ایک وفد آیا عیسائیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس وفد میں جو تھے 3 بڑے بڑے سردار بھی تھے ان کے عیسائیوں کے۔ تو بیسیکلی یہ لوگ اپنا دین تو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، عیسائیت ہی پہ رہنا چاہتے تھے، لیکن پھر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معاہدہ بھی کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ وفد جو ہے کئی دن تک رہا مدینہ میں، اور ان کی باتیں ہوتی رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور دونوں طرف سے دلیلیں پیش ہوتی رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دلیل دی اور ان لوگوں نے بھی دلیل دی، لیکن یہ لوگ فائنلی خیر مانے نہیں، اسلام تو قبول نہیں کیا انہوں نے، اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کا چیلنج بھی کیا، جو ہم آگے آنے والی آیتوں میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا، ایک رات کی مہلت مانگی کہ صبح ہم جو ہے مشورہ کر کے آپ کو بتائیں گے، لیکن رات ہی رات میں روانہ ہو گئے، واپس چلے گئے۔
تو یہ جو واقعہ ہے یہ سن 9 ہجری میں ہوا اور یہ آیتیں اسی وقت جو ہیں نازل ہوئی تھیں. تو یہ جو ہیں آیتیں مینلی، ان آیتوں میں ہم کیا دیکھیں گے؟ مینلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہمیں ملے گا، اور ساتھ میں اس سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا بھی ذکر ہے، اور ان کے خالو جو زکریا، مریم علیہ السلام کے خالو تھے زکریا علیہ السلام، ان کا بھی ذکر ہے، ان کے بیٹے یحییٰ کا بھی ذکر ہے. تو اب بات جو شروع ہو رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے. ٹھیک ہے، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو. تو اللہ تعالیٰ نے بے شک آدم علیہ السلام کو چن لیا، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو، تمام جہان والوں پر چن لیا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں تمام انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، لیکن ان سب انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، فضیلت عطا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا خود کا فیصلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے بھی، اپنے دین کے کام کے لیے بھی ان سب کو چن لیا جن جن کا ذکر ہے. سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ آدم علیہ السلام کا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا، پھر اپنی روح سے پھونکا، پھر ان کو فرشتوں سے سجدہ بھی کرایا، ہر چیز کا علم بھی عطا کیا، جیسے ہم سورہ بقرہ میں شروع میں پہلے پارے میں ہی دیکھ چکے ہیں. پھر ان کو، آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی، اور جب ان سے بھول ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا ان کی بھول کو. ٹھیک ہے، پھر کیا اور کیسے ان کو چنا کہ ان کو اپنی ہدایت سے نوازا اور ان کو ہدایت دے کر دنیا میں بھیجا، اور تبھی سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کا جو ہے ان کو نبوت عطا کری، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا، تبھی سے یہ کام شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے کہ نوح علیہ السلام کو بھی چن لیا اللہ تعالیٰ نے، ان کو بھی رسول بنا کے بھیجا دنیا میں، ان کو لمبی عمر عطا کری. دیکھیں ہم جانتے ہیں نا 950 سال تک نوح علیہ السلام نے جو ہے دین کی دعوت دی تھی اپنی قوم کو. 950 سال انہوں نے نبوت کا کام کیا، اور ان کی عمر تو ہوگی 1000 سال سے ہوگی یا اس سے اوپر ہوگی، اس کا ایگزیکٹلی نہیں معلوم، لیکن اگر 40 سال کی عمر میں بھی ان کو نبوت ملی، اس کے بعد بھی انہوں نے 950 سال دین کی تبلیغ کی تھی. تو ان کو لمبی عمر عطا کی، نبوت عطا کری. دیکھیں ان کے زمانے میں کیا تھا نا، شرک اور بت پرستی سب طرف پھیل گئی تھی نوح علیہ السلام کی قوم میں. تو نوح علیہ السلام نے شرک کی تردید کی اور لوگوں کو بت پرستی سے باہر نکالنا چاہا، اور اسی کے لیے دن رات کوشش کرتے رہتے تھے، اور دین کی دعوت دن رات لوگوں کو دیتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی لوگ سمجھ کر نہیں دیے، مان کر نہیں دیے. جب اتنے سال تک انہوں نے تبلیغ کی اور پھر بھی لوگ نہیں مان کے دیے، تب اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قوم پر آیا، اور ساری کی ساری نسل جو ہے پانی میں غرق کر دی گئی، سوائے کچھ لوگ کے جو ایمان لائے تھے. اور پھر انہی لوگوں سے جو چند لوگ بچے تھے کشتی میں، انہی سے پھر آگے کی دنیا پھر سے آباد ہوئی. اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ پھر ساری انسانی نسل انہی سے آگے چلی تھی. تو یہ اس طرح چنے ہوئے تھے. پھر آگے ذکر ہو رہا ہے کس کو چن لیا؟ یہ ہو گیا وآل ابراہیم، اور آل ابراہیم کو چنا. ابراہیم علیہ السلام کو بھی چنا تھا، ہم پڑھ کے آ چکے ہیں سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں آیت نمبر 130 میں، وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَمِنَ الْآخِرَةِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، کہ دنیا میں بھی چن لیا تھا اور آخرت میں بھی وہ نیک پکاروں میں سے ہوں گے، اور ان کو تمام انسانوں کا امام بھی بنایا تھا. تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی چنا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بھی چن لیا، ان کی اولاد کو بھی چن لیا رسالت کے لیے. ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے آئے نا، بنی اسرائیل میں سے میکسیمم آئے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس میں سے آئے؟ بنی اسماعیل میں سے آئے ہیں. تو ان کی آل کو بھی رسالت کے کام کے لیے چن لیا. پھر بات ہو رہی ہے وآل عمران، اور آل عمران کو. اب عمران کون ہے؟ یہ شاید پہلی بار آپ سن رہے ہوں گے. تو عمران جو ہیں دو جو مفسرین بتاتے ہیں، دو ہو سکتے ہیں. ایک تو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران تھا، یا تو ان کا ذکر ہو سکتا ہے یا کہ ان کی بات ہو رہی ہو، کیونکہ ان کی اولاد جو موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، وہ بھی تو چنے ہوئے تھے نا، وہ بھی رسول تھے موسیٰ علیہ السلام. اور یا پھر دوسرے جو ہیں وہ ہیں مریم علیہ السلام کے ابا، ان کا نام بھی عمران تھا. ٹھیک ہے، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا مراد ہے یہاں پہ.
اور یہ جو رائے ہے نا یہ زیادہ رائے زیادہ صحیح سمجھی جاتی ہے کہ یہاں مراد عیسیٰ علیہ السلام کے نانا سے ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو چن لیا علی العالمین, تمام جہان والوں پر, یعنی کہ تمام جہان والوں پر یہ چنے ہوئے لوگ تھے, چاہے وہ جنات ہو, انسان ہو, فرشتے ہو, جتنی بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی, ان سب میں یہ چنے ہوئے لوگ تھے. تو دیکھیں نیک لوگ جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا مقام فرشتوں سے بھی اوپر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا. سورہ القصص آیت نمبر 68 میں آتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ, اور رب آپ کا پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور وہ منتخب کر لیتا ہے, یعنی کہ وہ چنتا ہے. تو یہ اس کی مرضی ہے, اس کی مشیت ہے, وہ جس کو چاہے اس چیز سے نوازے, جس کو چاہے وہ چن لے. ٹھیک ہے, تو اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ دنیا میں انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر نہیں بنایا ہے. کسی کو کسی چیز میں فوقیت دی, کسی کو دوسرے میں فوقیت دی, کسی کو مال میں وسعت عطا کری اللہ تعالیٰ نے, کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا ہے, کسی کو بہت زیادہ ذہانیت دی ہے, کسی کو ظاہری خوبصورتی میں زیادہ آگے کر دیا ہے, اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیا. اور یہ چننا سب سے افضل ہوتا ہے باقی سب چنے جانے سے, کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لے. حدیث میں آتا ہے خیرکم فی الجہالیتی خیارکم فی الجہالیتی خیارکم فی الاسلامی اذا فقہوا. اس کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ دور جاہلیت میں اچھے تھے وہ دور اسلام میں بھی اچھے ہیں اگر وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کر لے. مطلب ایک انسان دوسروں سے بہتر ہے اگر اسے دین کی سمجھ بوجھ ہو گئی ہے, اگر اسے اللہ کی باتیں سمجھ میں آنے لگی ہیں, اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو گئی ہے, تو وہ دوسرے انسانوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. تو ہم بھی اس وقت دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی, ہم سب کو بھی اپنے دین کے کام کے لیے چن لے, اور ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے چن لے. آمین یا رب العالمین. چلیں نیکسٹ آیت پہ آتے ہیں, آیت نمبر 34. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ, اولاد ہے بعض ان کے بعض کی. واللہ سمیع علیم, اور اللہ خوب سننے والا ہے, خوب جاننے والا ہے. یعنی کہ ان میں سے بعض سے تعلق رکھتے ہیں. ذُرِّيَّةٌ بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ, اولاد ہیں بعض ان کے بعض کی. یعنی کہ یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی یہ بھی اور باقی سب لوگ بھی یہ ایک دوسرے کی نسل میں سے ہیں. اب یہ جتنے بھی چنے ہوئے لوگ ہیں یہ ایک دوسرے کی نسل میں سے ہیں. جیسے آدم علیہ السلام کی نسل میں سے نوح علیہ السلام, نوح علیہ السلام کی نسل میں سے ابراہیم علیہ السلام, اور ان کی نسل میں سے عمران, دونوں عمرانی اسی میں آ جاتے ہیں, اور اس لیے اسی طرح آگے بھی. تو یہ اس کا چنے مطلب بعض سے اس کا کیا مطلب ہوا؟ انسانیت کے رشتے میں یہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں, انسانیت کے رشتے میں بھی, نسل کے معاملے میں بھی. اور دوسرا یہ کہ ان کے اخلاق, عادتیں, کردار, ان کا جو مقصد تھا, ان کے جو خیالات تھے, اور جو جس کام کے لیے یہ چنے گئے تھے, مطلب جو کام تھا ان کا, اس میں بھی یہ بعض سے ہیں, ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں, مطلب سیم ہے ان کا مقصد. ٹھیک ہے. اور تیسری بات جو اس سے سمجھ آ رہی ہے کہ بعض سے ہیں, یعنی کہ انسان کی نسل چلی آ رہی ہے. عمران وہ بھی انسان تھے, مریم علیہ السلام وہ بھی انسان, پھر مریم علیہ السلام سے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, تو عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی انسان ہے, وہ الہ نہیں ہے جیسے کہ یہ عیسائی لوگ سمجھتے ہیں. تو اس چیز کی ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ سب انسان ہیں, ایک نسل سے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. واللہ سمیع علیم, اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی جو مرتبہ مقام دیا ہے اس کو معلوم ہے, وہ جانتا ہے کہ کس کو دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بھی ہے کہ کون ان چنے ہوئے انسانوں کو بندوں کے مرتبے سے ہٹا کر ان کو کسی اور مرتبے پر رکھ دیتے ہیں, کوئی اور مرتبہ ان کو دے دیتے ہیں, ان کو الہ بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب سننے والا, سب جاننے والا. ٹھیک. چلیے نیکسٹ آیت نمبر 35. اذ قالت امرأۃ, جب کہنے لگی بیوی عمران کی, ربی انی نظرت, ربی انی اے میرے رب, انی بے شک میں, نظر کیا میں نے, لکا تیرے لیے, ما فی بطنی جو میرے پیٹ میں ہے, محررن آزاد,
فتقبل منی، بس تو قبول کر لے مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی ہے خوب سننے والا، خوب جاننے والا۔ اب کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اذ قالت امرأۃ، اذ یعنی کہ یاد کرو جب کہنے لگی عمران کی بیوی، جب عمران کی بیوی کہنے لگی۔ اب عمران کی بیوی کون ہے یہ؟ یہاں مراد ہے مریم علیہ السلام کی والدہ۔ ان کا کیا نام تھا؟ وہ پتہ چلتا ہے کہ روایتوں سے کہ ان کا نام حنہ بنت فاقوس تھا، حنہ، بی بی حنہ۔ یہ ان کے اولاد نہیں تھی، تو ان کو اولاد کی بڑی تمنا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب حاملہ کیا، حاملہ ہونے کے بعد ان کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن شوہر نہ ہونے کے باوجود ان کو اپنے بچے سے اپنے لیے کوئی توقع نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ وہ محبت کرتی تھی کہ کچھ بھی انہوں نے اپنے بچے سے دنیا کے فائدے نہیں چاہے یا اپنا فائدہ نہیں چاہا، بلکہ وہ اتنا نیک عورت تھی، اللہ سے محبت کرنے والی تھی کہ انہوں نے جو ہے کیا کہنے لگی، وہ کہنے لگی ربی انی نظرت لکا، کہ اے میرے رب بے شک میں نظر کیا میں نے تیرے لیے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اے میرے رب میں نے تیرے لیے نظر مانی جو میرے پیٹ میں ہے، جو بھی ہے، مطلب وہ سوچ رہی تھی شاید لڑکا ہوگا، جیسے کہ ہر کوئی زیادہ تر عورتیں سوچتی ہیں جب وہ حاملہ ہوتی ہیں کہ ہاں لڑکا ہوگا، شروع میں تو یہی سوچتی ہیں زیادہ تر، تو وہ سوچ رہی تھی کہ لڑکا ہوگا، اس لیے کہتی ہیں کہ جو میرے پیٹ میں ہے محررن، میں نے اس کو آزاد کرتے ہوئے، محررن آزاد کرتے ہوئے، یعنی کہ کس چیز سے آزاد کر رہی ہیں وہ؟ یعنی کہ خود کی خدمات سے اس بچے کو آزاد کر رہی ہیں، اپنے حقوق کی ذمہ داری سے اس بچے کو آزاد کر رہی ہیں، کہ میں اس سے اپنی خدمت نہیں لوں گی بلکہ تیرے دین کی خدمت میں اس کو میں آزاد کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، محررن۔ دیکھیں بنی اسرائیل میں نا یہ دستور، یہ کلچر چلا آ رہا تھا، جو ہیکل تھا نا ان کا، تو اس کی خدمت کے لیے وہ اپنے بعض لڑکوں کو ان عبادت گاہوں کے لیے نظر کر دیتے تھے کہ وہ اس کی جو ہیکل کی خدمت کریں گے، اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے۔ تو پیدا ہونے کے بعد بچوں کو عبادت خانے کے سرپرست لوگوں کو سونپ دیا جاتا تھا، وہیں وہ بچے جو ہے پرورش پاتے تھے، تربیت پاتے تھے، تاکہ بڑے ہو کر وہ وہیں پر پھر اپنی خدمات دیں، وہاں سرو کر سکیں۔ تو بی بی حنہ نے بھی ایسی نظر مان لی بچے کو دین کے لیے آزاد کرنے کی۔ تو وہ آگے فرماتی ہیں کہ اے اللہ تو مجھ سے قبول کر لے، یا اللہ تو مجھ سے تو قبول کر لے، فتقبل منی، بس تو قبول کر لے مجھ سے، انکا انت السمیع العلیم، اور بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں زبان سے، اور میرے دل میں کیا ہے، میری نیت کیا ہے، تو سب جانتا ہے، بس تو مجھ سے قبول کر لے اس آفر کو۔ تو دیکھیں کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت سے کہ وہ اتنی نیک عورت تھی، اتنی زیادہ مطلب اخلاص والی تھی، چپ کے اللہ تعالیٰ سے سرگوشیاں کر رہی ہیں، کوئی اور تو نہیں سننا، اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی اہمیت دی کہ ہمیشہ کے لیے انہیں قرآن مجید میں ان کی ان باتوں کو محفوظ کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کیجیے۔ یہ باتیں وہ کسی اور کے سامنے تو نہیں کر رہی تھی، اللہ کو پتا تھا، ان کو پتا تھا جو وہ کہہ رہی تھی۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لے آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی محسن کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، انسان میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے، کہ انسان جو بھی کام کرے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہوئے کرے، جو بھی نیکی کا کام کرے، تو اخلاص کی بہت ضرورت ہے، وہ یہی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور دوسری چیز کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ کیا کہہ رہی ہیں وہ؟ فتقبل منی، بس تو قبول کر لے مجھ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں نا، وہ نیک کام کرتے ہیں، سیکریفائس کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن کبھی بھی پھر اپنے اوپر فخر نہیں جتاتے، وہ گھمنڈ نہیں کرتے، بلکہ اللہ سے اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے ہیں، ربنا تقبل منی۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک عورت ماں اپنی اولاد کے لیے خود فیصلہ لے رہی ہے نا، خود ہی انہوں نے کہہ دیا کہ میں اس بچے کو جو ہے نظر کرتی ہوں۔ تو اس سے ایک بات اور پتہ چلی ہے کہ باپ کے علاوہ ماں بھی اپنے بچے کے فیوچر کے بارے میں فیصلہ لے سکتی ہے، ڈیسیشن لے سکتی ہے۔ سمجھ آیا؟ چلیں نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 36۔
فلما پھر جب وضعتھا اس نے جنم دیا اسے قالت کہنے لگی ربی انی وضعتھا انسا اے میرے رب انی بے شک میں وضعتھا جنم دیا میں نے اسے انسا لڑکی واللہ عالم اور اللہ زیادہ جانتا ہے بما اسے جو وضعت اس نے جنم دیا ولیس الذکر کالانثی اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح وانی اور بے شک میں سمیتها نام رکھا ہے میں نے اس کا مریمہ مریم وانی اور بے شک میں اعیذها میں پناہ میں دیتی ہوں اسے بکا تیری وذریتها اور اس کی اولاد کو بھی من الشیطان الرجیم شیطان سے جو مردود ہے. اس کا ترجمہ اب دیکھتے ہیں تفسیر. اب دیکھیں جب ان کو بچہ ہوا تو لڑکی پیدا ہوئی. اب سوچ رہی تھی لڑکا ہوگا لیکن لڑکی پیدا ہوئی تو کہنے لگی کہ اے میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنم دے دیا. اب یہ لڑکی ہونے پر افسوس نہیں کر رہی ہیں وہ، لیکن ان کو حسرت کے طور پہ عاجزی کے طور پر ایسا کہہ رہی ہیں کہ وہ تو سوچ رہی تھی کہ لڑکا ہوگا تو وہ جو ہے جو انہوں نے نظر مانی ہے تو وہ اللہ کے دین کی خدمت اچھی طرح سے کر پائے گا، لیکن اب لڑکی ہو گئی تو لڑکی کی قوتیں تھوڑا کم ہوتی ہیں تو وہ کیسے خدمت کر پائے گی، کیسے وہاں مسجد میں ہیکل میں رہ پائے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ عالم بما وضعت، اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہے کہ اس نے کس کو جنم دیا ہے. بچی ہوئی ہے اور اسے بچی ہی ہونا چاہیے تھا، اور بچی ہی ہونا چاہیے تھا. اور آگے فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ اور نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح. اب یہ جو بات ہے نا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ کہ نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح، تو یہ دو باتیں اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں کہ یہ یا تو اللہ تعالیٰ کا قول ہے یا پھر ان کا مریم علیہ السلام کی اماں کا قول ہے، بی بی حنا کا قول ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے لڑکا لڑکی کی طرح تو لڑکا جو ہے لڑکی کی طرح نہیں ہے، کیونکہ جو کام اللہ تعالیٰ کو اس لڑکی سے لینا تھا وہ لڑکا نہیں کر سکتا تھا. کیوں؟ کیونکہ کیا کام لینا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا کام جو معجزانہ پیدائش تھی. اور جو اس لڑکی کی حیثیت ہے مریم علیہ السلام کی حیثیت ہے وہ ہیکل کے کسی بھی خادم لڑکے کی حیثیت نہیں ہے. ان کی حیثیت ان سب لڑکوں سے زیادہ ہے. یا پھر اگر بی بی حنا کہہ رہی ہیں کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے تو وہ ایک معذرت کے طور پر کہہ رہی ہیں، اپولوجائز کر رہی ہیں، عاجزی اظہار کر رہی ہیں کہ میں نے تو نظر کیا تھا اپنی اولاد کو ہیکل کے لیے خدمت کے لیے، لیکن اب یہ لڑکی ہوئی ہے تو یہ مطلب کرے گی تو لیکن کس طرح کرے گی. تو اس طرح سے اس کا سمجھا جاتا ہے اس آیت کو. پھر آگے فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے. تو اس بات سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ بچے کا نام اس کے پیدا ہوتے کے ساتھ ہی رکھا جا سکتا ہے، اور ماں جو ہے وہ خود بھی اپنے بچے کا نام رکھ سکتی ہے. ٹھیک ہے، پیدا ہوتے کے ساتھ نام رکھا جا سکتا ہے. اس سے اس کا بات کا پتہ چل رہا ہے. اب جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں نا حدیث میں، آپ سب نے بھی سنا ہوگا کہ بچہ ہونے کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کر دیا جائے، اس کا نام رکھا جائے، سر کے بال منڈوائے جائے. یہ صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ 7ویں دن ہی نام رکھا جائے، ہے نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے. مطلب یہ نہ سوچے کہ بس 7th ڈے ہی نام رکھنا ہے. اب یہاں ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ پہلے دن بھی نام رکھ سکتے ہیں. اور دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بیٹے پیدا ہوئے تھے، ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو اسی رات ابراہیم جو ان کے بیٹے تھے ابراہیم کا نام رکھ دیا تھا. ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو تھے ابراہیم، ان کا نام اسی دن رکھ دیا تھا جس دن وہ پیدا ہوئے تھے. تو ہمیں دیر نہیں کرنی ہے، 7th ڈے تک بچے کا نام رکھ دینا چاہیے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے. اور پیدا ہونے سے پہلے بھی نام رکھا جا سکتا ہے، یہ بھی ہمیں آگے ابھی آیت آئے گی اس میں پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، چلیے آگے دیکھتے ہیں آگے کیا کہا جا رہا ہے. تو مریم علیہ السلام کا نام ان کی اماں نے رکھ دیا. وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کا نام مریم رکھ دیا ہے، اور بے شک میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں تیری اور اس کی اولاد کو بھی شیطان مردود سے. اب
دیکھیں شیطان جو تھا اس نے پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے انسان کو چیلنج کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں اس کی اولاد کی جڑ اکھیڑ دوں گا، میں اس کو اپنا بنا لوں گا۔ تو اب بی بی حنا تو بہت سمجھدار عورت ہیں، بہت نیک عورت ہیں، ان کو اپنے بچے کی فکر ہوئی تو کہنے لگی کہ اے رب تو اس بچے کو جو ہے شیطان کے شر سے بچا، اس کو شیطان کے شر سے بچا کر رکھ اور اپنی پناہ میں لے لے، اور صرف اس بچے کو نہیں بلکہ اس کی اولاد کو بھی بچانا آگے۔ اور دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان بچے کو کچوکا مارتا ہے جس سے بچہ چیختا اور روتا ہے۔ اور دوسری حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نو انسانی میں کوئی بھی بچہ ایسا نہیں کہ پیدائش کے وقت اسے ایک دفعہ شیطان نے مس نہ کیا ہو، مطلب شیطان ہر بچے کو ضرور مس کرتا ہے، چھوتا ہے، لیکن صرف دو ایکسیپشن ملتے ہیں، ایک ہے حضرت مریم علیہ السلام اور ایک ہے ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کو نہیں چھو پایا شیطان بی بی حنا کی دعا کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک تو دعا کرنے کا طریقہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جب ہم کسی کو دعا دیں تو پہلے اس انسان کو دعا دیں اور پھر اس کی اولاد کو بھی آگے دعا دیں، جیسے کہ یہاں پہ یہ دعا کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دوسری چیز کیا پتہ چلی ہے کہ ہمیں اپنی باتیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی چاہیے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے سرگوشیاں کرنی چاہیے، اپنی دل کی بات جو ہے ہم اللہ تعالیٰ سے کرا کریں، اور اسپیشلی ہم عورتیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی جذباتی بنایا ہے، اور اکثر کیا ہوتا ہے ہماری فیلنگز کو دوسرے انسان جو ہیں سمجھ نہیں پاتے، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھیں، اس سے باتیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی اور سننے سمجھنے والا نہیں ہے۔ ساری پریشانیاں جو بھی وریز ہیں، جو بھی فکر ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیا کریں کھول کر۔ ٹھیک، چلیے اچھا نیکسٹ آیت پہ آ جاتے ہیں، آیت نمبر 37۔ فَتَقَبَّلَهَا تو قبول کر لیا اسے، ربها اس کے رب نے، بِقُبُلٍ حَسَنٍ قبول کرنا اچھا، وَأَنبَتَهَا اور پرورش کی اس کی، نباتاً پرورش، حسناً اچھی، وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اور کفیل بنایا اس کا زکریا کو، کلما دخل علیہا جب کبھی داخل ہوتا اس پر زکریا علیہ السلام، المحراب محراب میں، وجدہ وہ پاتا، عندہا پاس اس کے، رزق کوئی رزق، قالا وہ کہتا، یا مریم اے مریم، انا لکی ھذا کہاں سے ہے یہ تیرے لیے، قالت وہ کہتی، ہوا وہ، من عند اللہ اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ یرزق رزق دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر حساب کے۔ دیکھیں اب کیا بات ہو رہی ہے، فتقبلها ربها بقبول حسن تو قبول کر لیا اسے اس کے رب نے قبول کرنا اچھا۔ مریم علیہ السلام کی والدہ میں بہت زیادہ اخلاص تھا، ان کی نیت بہت ہی خالص تھی، اور ان کی دعا میں بھی اور ان کی باتوں میں بھی اتنی عاجزی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نظر کو بہت اچھی طرح قبول کر لیا، انہوں نے ان کی بچی مریم علیہ السلام کو بہت ہی عمدگی کے ساتھ قبول کیا، بقبول حسن، اللہ کو ویسے تو ضرورت نہیں تھی کہ ان کو بچی دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سامنے والے کے جذبے کو دیکھ کر اسے اچھی طرح عمدگی کے ساتھ قبول کر لیا، تو دینے والی کا دل خوبصورت تھا، اس کا دینے کا انداز بھی خوبصورت تھا، اس کے جذبات بھی خوبصورت تھے، اس لیے ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ عزت بخشی کہ اچھی طرح قبول کر لیا۔ تو امپورٹنٹ بات کیا سمجھ آ رہی ہے کہ دعائیں اللہ تو سب کی سنتا ہے، لیکن دعائیں اللہ کس کی سنتا ہے زیادہ، جو اخلاص کے ساتھ دعائیں کرتا ہے، اور دعا کر کے جو صبر بھی کرتا ہے، انتظار بھی کرتا ہے، یہ نہیں کہ بے صبرا ہو جائے، دعا ایک بار کر لی تو بار بار دعا کریں اور صبر کریں، اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ پھر فرمایا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور پرورش کی اس کی بہترین طریقے سے۔ اب نبات تو ہم جانتے ہیں نا، نبات کہتے ہیں پودے کو، تو پودے کو اچھی طرح اگایا، تو یہاں پودے کا کیا ہے، یہاں حضرت مریم علیہ السلام، کہ حضرت مریم علیہ السلام کی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اچھی طرح پرورش کروائی، مریم علیہ السلام کو نشو نما کیا، کیسے،
ان کے اخلاق کو بہترین بنایا، ان کا کردار جو تھا بہت ہی عمدہ بنایا، پھر ان کے اندر سکینت ڈالی، ذہانت ڈالی، پھر ان کی سیرت بہترین بنائی، اور سب سے امپورٹنٹ ان کو دین کی سمجھ دی. ٹھیک ہے. تو جب مریم علیہ السلام پیدا ہوئی، اس کے بعد جب ان کی والدہ ان کو ہیکل لے کے گئیں، تو سب سے پہلے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ سب لوگ منع کر دیتے ہیں، نہیں یہ لڑکی ہے، یہ کیسے یہاں رہ سکتی ہے. سب نے منع کر دیا کہ اس کو نہیں لے سکتے، اس کو نہیں رکھ سکتے یہاں پہ. لیکن پھر بی بی حنان نے کچھ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے خواب سنائے انہیں. تو ان لوگوں نے جو ہیکل کے خدمت پر مامور تھے، ان کو جب خواب سنائے تو پھر ہر کوئی کہنے لگا ہاں نہیں، اس بچی کی کفالت تو میں کروں گا. مطلب پھر آپس میں ایک دوسرے سے بحث بازی ہونے لگی. تو اس لیے پھر کیا ہوا، ان لوگوں نے قرہ ڈالا، اور اس قرے میں نام کس کا نکلا؟ زکریا علیہ السلام کا نام نکلا. زکریا علیہ السلام جو تھے وہ بی بی حنا کے بہنوئی تھے، یعنی کہ مریم علیہ السلام کے خالو بھی تھے. اور قرہ ڈالنے سے پہلے ہی انہوں نے زکریا علیہ السلام نے بڑے خلوص کے ساتھ جو ہے کہا تھا کہ میں پالوں گا اس کو. اور دیکھیں قرے میں بھی نام انہی کا نکل آیا. تو اس طرح حضرت زکریا علیہ السلام کو اس کا مریم علیہ السلام کا کفیل بنا دیا گیا. اور کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. ٹھیک ہے. وَكَفَّلَهَا زکریا، اور کفیل بنایا اس کا زکریا کو. تو اللہ تعالیٰ نے کفیل بنایا. کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کفیل؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پالتا ہے، جو بندوبست کرتا ہے بچوں کو پلوانے کا. ماں باپ دیے اللہ تعالیٰ نے. ماں باپ تو کھلاتے پلاتے ہیں بچوں کو، لیکن ماں باپ یہ نہ سمجھ کے بیٹھ جایا کریں کہ ہم خدا بن گئے بچوں کے، ہم ہی رازق ہیں ان بچوں کے، ہم ہی مالک ہیں، جو چاہیں کریں. ٹھیک ہے. ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک وسیلہ بنایا ہے. کام تو اللہ تعالیٰ جو ہے خود کروا رہا ہے، خود جو ہے پلوا رہا ہے، خود پالتا ہے اللہ تعالیٰ. بہت بچے تو ایسے ہوتے ہیں دیکھیں، ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر پاتے، کچھ نہیں حاصل کر پاتے. لیکن کچھ بچے بنا ماں باپ کے بھی دیکھیں کیا کچھ کر گزرتے ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں. اور تاریخ میں ہمیں بہت سارے جو ہے اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں. اب دیکھیں امام احمد بن حنبل، اتنے بڑے امام، ان کے والد تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، لیکن ان کی والدہ تھی صرف جنہوں نے ان کی پرورش کی. وہ سردیوں میں بھی ان کو گرم پانی کر کے ان کو وضو کرواتی تھی، اور صاف ستھرے کپڑے پہنا کے ان کو خود لے کے جاتی تھی مسجد سردیوں میں بھی، اور مسجد چھوڑ کے آتی تھی اپنے بچے کو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے ماں باپ کا مل جانا بچوں کو، یا اس طرح کے سرپرست کا مل جانا، اسباب اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے. ٹھیک ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا. اور یہ جو تھا بڑا احسان تھا مریم علیہ السلام پر کہ ان کو زکریا علیہ السلام کی کفالت ملی. کیونکہ زکریا علیہ السلام کون تھے؟ وہ بھی نبی تھے نا، ایک بہت ہی نیک انسان تھے، بڑے نبی تھے. تو مریم علیہ السلام کو ان کی نگرانی میں دے دیا اللہ تعالیٰ نے، جو کہ مریم علیہ السلام کے مزاج کو بھی جانتے تھے اچھی طرح، اور ان کی ضروریات کو بھی جانتے تھے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھتے ہیں کیا کہا جا رہا ہے. کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب کبھی داخل ہوتا اس پر زکریا محراب میں. جب کبھی زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے محراب میں داخل ہوتے. محراب کیا ہوتا ہے؟ محراب بیسیکلی جو پہلے کے زمانے میں عبادت خانوں کے ساتھ ہی ایک حجرہ بنا دیا جاتا تھا، جس میں اس قوم کا پیشوا یا امام الگ ہو کر عبادت کرتا تھا. ٹھیک ہے. یہاں اس محراب کی بات نہیں ہو رہی جہاں پہ جو امام کھڑا ہو کے نماز وغیرہ پڑھاتا ہے، یہ الگ چیز ہے. محراب حجرہ ہے الگ سے، جہاں پہ جو ہے الگ تھلگ ہو کے وہ پیشوا یا امام عبادت کرتا تھا، اور یہ ہیکل کے ساتھ ہی ہوتا تھا. تو 3 سال کی عمر میں مریم علیہ السلام ہیکل کی خادمہ کی حیثیت سے قبول کر لی گئی تھی. وہ وہیں پر رہتی تھی اس محراب میں ہی. ان کا الگ کمرہ وہاں پہ بنا دیا گیا تھا، اسی میں وہ عبادت کرتی رہتی تھی، اپنے گھر نہیں جاتی تھی وہ. اب زکریا علیہ السلام کیونکہ ان کے کفیل تھے تو ان سے ملنے وہیں پر آیا کرتے تھے کمرے میں. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ جب بھی وہ داخل ہوتے محراب میں تو کیا پاتے وہ؟ وجدہ عندہا رزقا، وہ پاتا پاس ان کے کوئی رزق. جب بھی یعنی کہ جب بھی وہ جاتے تھے، جب بھی ان کے پاس رزق پاتے تھے. اور رزق میں کیا ہے، کیا شامل ہے؟ کھانا پینے کی چیزیں طرح طرح کی،
اور اسپیشلی بے موسمی پھل جو اس موسم میں پھل ہوتے بھی نہیں تھے، عمدہ پھل ان کے پاس پاتے تھے جب بھی وہ وہاں جاتے تھے ان سے ملنے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرامت کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے ان کو دیتا تھا. تو کیا کہتے وہ پوچھتے، قالا وہ کہتا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم کہاں سے ہے تیرے لیے یہ؟ مطلب تم مریم علیہ السلام تو وہ اپنے حجرے میں ہی رہتی تھی، کہیں جاتی واتی بھی نہیں تھی، کوئی ان کے پاس اور کوئی آتا بھی نہیں تھا، پھر کہاں سے یہ سب آ جاتا تھا ان کے پاس؟ تو وہ بھی حیرت میں پڑ جاتے تھے. حیرت کا اظہار کرتے ہوئے وہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں یہ کون دے جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے یہ تمہارے پاس؟ تو وہ کیا کہتی مریم علیہ السلام؟ قالت وہ کہتی، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کے پاس سے ہے، وہ اللہ کے پاس سے ہے، یعنی کہ اللہ کے پاس سے آیا یہ سب. اب سبب جو بھی رہا ہو، جس بھی طرح سے پہنچا رہا ہو اللہ ان کے پاس، بھلے ہی کوئی انسان آ کے رکھ جا رہا ہے یا پھر معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ ان کے پاس رکھوا رہا ہے، وہ کیا کہتی ہے یہ اللہ کے پاس سے آیا ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کے لیے جب کوئی انسان خالص ہو جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے انعامات ایسے بندوں پر کرتا ہے. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابہ تھے، وہ مشرکین کے گھیرے میں آ گئے تھے، مشرکین نے ان کو قیدی بنا لیا تھا. پھر کچھ دن ایک مشرکین کے گھر میں وہ قیدی بھی رہے تھے. تو اس گھر کی جو خاتون تھی وہ بتاتی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں انگور کے گچھے انہوں نے دیکھے، جبکہ ان کے وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوتے تھے. تو مکہ میں اس وقت کوئی پھل نہیں تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ انگور، بہترین انگور کھلا رہا تھا قیدی ہونے کی حالت میں، اور کافروں نے ان کو بعد میں سولی پر چڑھا دیا تھا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے انعامات تبھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مریم علیہ السلام کیا کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، اور فرماتی ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بغیر حساب کے. اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے رزق دینے والا ہے. بغیر حساب کے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ایک تو انلمیٹڈ رزق دیتا ہے اور ایک دوسرا بغیر معاوضے کے رزق دیتا ہے، بدلے میں کچھ نہیں لیتا. وہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس انداز میں رزق پہنچاتا ہے اپنے انسانوں کو جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ہنالک دعا زکریا ربہ، نیکسٹ آیت نمبر 38. ہنالک دعا زکریا ربہ، اسی جگہ دعا مانگی زکریا نے ربہ اپنے رب سے. قال کہا، کیا کہا؟ ربی اے میرے رب، حبلی عطا کر مجھے، من لدنکا اپنے پاس سے، ذریتن اولاد، طیبہ پاکیزہ، انکا سمیع الدعاء بے شک تو خوب سننے والا ہے دعا کا. اب دیکھیں زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے کمرے میں جاتے تو اور دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نوازشیں ہیں ان پر، اور بند کمرے میں ساری نوازشیں ان کو مل رہی ہیں، تو زکریا علیہ السلام اسی جگہ اسی وقت دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پیش کرتے ہیں. اب دیکھیں جب اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے مریم علیہ السلام کو عمدہ پھل دے رہا ہے، تو زکریا علیہ السلام کے دل میں جو تمنا تھی، بیسیکلی زکریا علیہ السلام جو تھے نا بہت بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کے اولاد نہیں تھی. تو یہ سب دیکھ کر، حالانکہ اللہ تعالیٰ پر توکل تو پہلے بھی تھا اور ساری چیزیں تھیں، لیکن اس چیز کو دیکھ کر فوراً ان کو دل میں آیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے مانگوں. تو انہوں نے سوچا کہ جب اللہ تعالیٰ بغیر موسم کے جو ہے پھل پہنچا سکتا ہے، تو ایک بوڑھے کو بھی تو اولاد دے سکتا ہے. تو ان کی طلب اس وقت اور بڑھ گئی اور انہوں نے پھر دعا کی تھی. ٹھیک ہے، حالانکہ دیکھیں زکریا علیہ السلام خود ایک نبی ہیں، نیک انسان ہے، صالح انسانوں میں سے ہیں، لیکن انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کے ہی محتاج ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، کیونکہ اصل دینے والا تو اللہ ہی ہے. پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور عام انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو مانگنا تو صرف اللہ سے ہی ہے، کسی اور سے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جو لوگ ادھر ادھر جا کر مانگتے رہتے ہیں وہ سب نہیں مانگنا چاہیے، صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی صرف دینے والا ہے. تو زکریا علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ اسی جگہ اسی وقت دعا کی کہ اے میرے رب مجھے بھی اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر. رب حبلی،
حبلی عطا کر مجھے. تو یہ وہبہ کا جو مطلب ہوتا ہے بغیر عوض کے کوئی چیز دینا. ٹھیک ہے, ہبا کرنا یعنی کہ کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی چیز دینا. تو رب بھی حبلی, اے رب عطا کر مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد. اپنے پاس سے مطلب اپنے خاص خزانہ فضل سے عطا کر. اور پاکیزہ اولاد مانگ رہے ہیں, یہ نہیں کہ خالی اولاد بولا کہ اولاد عطا کر, پاکیزہ طیبہ پاکیزہ اولاد عطا کر. اور پاکیزہ اولاد کیسے؟ حصی طور پر بھی طیب ہو اور معنوی طور پر بھی طیب ہو, یعنی کہ دیکھنے بھی خوبصورت اولاد ہو اور اس کا اخلاق بھی عمدہ ہو, نیک اولاد ہو. تو ہمیں بھی جب دعا کریں اولاد کے لیے تو اسی طرح دعا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, نیک اولاد کے لیے, پاکیزہ اولاد کے لیے. پھر بولے وہ کہ بے شک تو دعاؤں کو خوب سننے والا ہے, انک سمیع الدعاء, بے شک تو خوب سننے والا ہے دعاؤں کا. اور دیکھیں دعا کیسے مانگ رہے ہیں کہ تو خوب سننے والا ہے دعاؤں کا. تو موقع کی مناسبت سے, دعا کی مناسبت سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دیتے ہوئے دعا مانگنی چاہیے. تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہونا چاہیے, انسان کو اخلاص کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے, عاجزی کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے, حضوری قلب کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے, یعنی کہ دل کی موجودگی کے ساتھ, غافل دل کے ساتھ دعا نہیں مانگنی چاہیے. انسان غافل دل کے ساتھ دعا مانگے گا تو وہ پھر اس کی قبولیت ہونا مشکل ہوتا ہے. توجہ ہونی چاہیے دعا مانگتے وقت کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے ناموں کو پکار کر پھر دعا کرنی چاہیے. ٹھیک, چلیے نیکسٹ آیت پر آ جاتے ہیں. فنادت الملائکۃ, بس پکارا اسے فرشتوں نے, وہو قائم, جبکہ وہ کھڑا, یصلی, نماز پڑھ رہا تھا, فی المحراب, محراب میں, ان اللہ, بے شک اللہ, یبشرک, خوشخبری دیتا ہے تجھے, بیحییٰ, یحییٰ کی, مصدقا, تصدیق کرنے والا ہے, بکلمتین, ایک کلمے کی, من اللہ, اللہ کی طرف سے, وسیدہ, اور سردار, وحصورا, اور پاک باز, ونبیہ, اور نبی ہوگا, من الصالحین, نیک لوگوں میں سے. اب زکریا علیہ السلام جو تھے محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے, اپنی عبادت والے حجرے میں کھڑے ہو کر, اور نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں پکارا, اسپیشلی جبریل علیہ السلام نے ان کو آواز دی اور پکارا, اور کیا کہا کہ اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی. ابھی دیکھیں خوشخبری دے رہے ہیں فرشتے ابھی, اور نام بھی بتا دیا ساتھ میں یحییٰ, ابھی بیٹا تو ہوا بھی نہیں ہے. تو اس سے ہمیں بات سے پتا چلتا ہے کہ بچے کا نام پہلے بھی جو ہے سلیکٹ کیا جا سکتا ہے, پہلے سے بھی رکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو 3 باتیں پتہ چل گئیں, پہلے سے بھی رکھ سکتے ہیں, پیدائش کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں, اور 7ویں دن تک تو رکھ ہی دینا چاہیے. ٹھیک, اس میں زیادہ جو ہے ڈیلے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, اب کیا بتایا جا رہا ہے کہ خوشخبری مل گئی ان کو یحییٰ علیہ السلام کی. اب جو ہے اس بیٹے کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ یہ یحییٰ جو ان کا بیٹا ہوگا وہ کیسا ہوگا. کیسا ہوگا؟ پہلی بات بتائی جا رہی ہے مصدقاً, تصدیق کرنے والا ہے, بکلمات من اللہ, ایک کلمے کی اللہ کی طرف سے, ایک کلمے کی وہ تصدیق کرے گا. اب کلمے کون سے کلمے کی تصدیق کرے گا؟ تو یہ جو کلمے کی بات ہو رہی ہے نا, اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے. عیسیٰ علیہ السلام, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کلمہ کن سے پیدا کیا ہے نا, تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا. پھر نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے, ان کی صفات کیا بتائی جا رہی ہے؟ وسیدن, اور سردار, یعنی کہ وہ سردار ہوگا, اونچے رتبے والا ہوگا. وحصورن, اور پاک دامن, پاک باز, یعنی کہ اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے والا ہوگا, اپنے نفس کو خواہشات سے روکنے والا ہوگا, اس کو دنیاوی لذتوں سے, آسائشوں سے, شہوات سے کوئی سروکار نہیں ہوگا, پاک باز ہوگا. پھر کیا بتایا؟ ونبیًا, اور وہ نبی ہوگا, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یحییٰ علیہ السلام کو, اس کو بھی نبی بنایا, وہ بھی نبی ہوگا. من الصالحین, نیک پکاروں میں سے ہوگا, صالحین میں سے ہوگا. دیکھیں کتنی ساری کوالٹیز والا بیٹا عطا کیا. یحییٰ علیہ السلام کتنی ساری کوالٹیز کے مالک تھے, اور مانگا کیا تھا؟ زکریا علیہ السلام نے اتنا کچھ تو نہیں مانگا تھا, ہے نا, پاکیزہ بولا تھا, ذریۃ طیبہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ بڑھ کر ان کو عطا کیا اپنے فضل سے. تو ہم جتنا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے کہیں بڑھ کر ہمیں دیتا ہے نا, لیکن بس
मांगने का तरीका जो है वो सही होना चाहिए। अल्लाह ताला तो खूब देने वाला है, मांगने में कमी हमारी हो जाती है। तो हमें कैसे दुआएं करनी चाहिए, क्या पता चल रहा है? पूरे तवक्कल के साथ मांगना चाहिए अल्लाह ताला से, पूरा भरोसा होना चाहिए कि हाँ हमारी दुआ जो है कबूल होगी। पूरा यकीन रखते हुए दुआ करें हम ये ना देखें कि हम कितना मांग रहे हैं, ये देखें हम किससे मांग रहे हैं, कितने ज्यादा खजानों का मालिक से मांग रहे हैं, और इससे मांग रहे हैं जो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। ये बात याद रखें, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला तो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। फिर हम मांगने से पीछे क्यों हटते हैं? वो तो सब कुछ कर सकता है ना? और देखें दुआ जो है ना, दुआ करना खुद एक इबादत है, ये इबादत में ही शामिल होता है। तो जितना भी हम दुआ करेंगे इस पर हमें अजर मिल रहा होता है। तो ज्यादा से ज्यादा हम दुआ करते रहें, कभी भी जो है शर्माए ना दुआ मांगने से, कभी भी पीछे ना हटे दुआ मांगने से, ये भी एक इबादत है। ठीक है, चलें चलें यहीं तक रखते हैं आज, आयत नंबर 39 तक। अभी आगे ये किस्सा जो है कंटिन्यू कर रहा है, तो अभी इसको फिनिश नहीं कर सकते, चलेगा अभी और